السلام علیکم ناظرین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے امام مہدی سرکار کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ آپ نے ایک دعا سنی ہے، تاریخ میں پڑھی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے آخری نبی کے زمانے میں اتار، بھیج اور ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے ان کا امتی بنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار مصطفیٰ انہوں نے جو ظاہری 63 سالہ زندگی گزاری، ان کی زندگی کے کسی حصے میں بھی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ تو یہ جو دعا ہے میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، پھر اس سے اگلی بات کی سمجھ آئے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کی دعا یہ نہیں تھی کہ آخری نبی کے زمانے میں بھیج، ان کی دعا یہ تھی کہ آخری حجت کے زمانے میں بھیج۔ آخری حجت امام مہدی سرکار ہیں، رسول پاک بادشاہ ہیں، آخری نبی۔ ان کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تھا، پھر سلسلہ امامت و ولایت چلا، جس کے پہلے علمبردار پہلے امام مولا علی شہنشاہ ہیں، پھر امام حسن، امام حسین، اور ایسے چلتے چلتے آخر میں 12ویں امام امام مہدی بادشاہ ہے۔ وہ ہیں آخری زمانے کی آخری حجت خدا۔ تو یہ دعا تھی کہ ان کے زمانے میں بھیج، ان کے امتی بنا، ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہے، کافی ایسے پوسٹرز میں پڑھا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب امام مہدی سرکار آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ وہ امام مہدی سرکار کے ساتھی ہوں گے، ان کے معاون ہوں گے، ان کے لشکر کی سالاری بھی کریں گے، ان کا صحیح ساتھ نبھائیں گے۔ اور جتنی بھی عیسائیت ہے ان میں سے جو مخلص عیسائی ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ واقعی ہوں گے، وہ بھی سبھی، اور حضرت عیسیٰ بھی امام مہدی سرکار کے فالوور، پیروکار ہوں گے۔ اچھا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی سرکار جو ہیں ان کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، 1200 سال یا 1300 سال کا وقت بیت گیا، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ ان کا ظہور جلد فرما، اور مختلف لوگوں نے مختلف نظریات بھی دے رکھے ہیں کہ ایسے ہوگا تو وہ آ جائیں گے یا فلاں ڈیٹ کو آ جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا یہ ماخوذ ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو یہ طے ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی بادشاہ ضرور آئیں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے ایک عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی پھر عدل و انصاف قیامت کے دن بھی برپا ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے ان کا ظہور ضروری ہے، اور ان کا ظہور جو ہے اس میں تاخیر کی وجہ جانیں گے آج ہم۔ اور جب وجہ جان لیں گے تو پھر ہم یہ بھی تعین کر لیں گے کہ ان کا ظہور کب تک ہو جائے گا۔ اچھا، آپ حضرت علی علیہ السلام کی جنگوں کے احوال پڑھ لیں تو انہوں نے جتنی بھی جنگیں کی، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ کئی لوگ جنگ میں ایسے آئے کہ جن کو حضرت علی نے قتل نہیں کیا، ان کو ویسے ہی دھکیل کے سائیڈ پہ کر دیا، اس کو زندہ رکھا، جس پر لوگوں نے بعد میں سوالات کیے کہ یا علی سرکار وہ تو دشمن اسلام تھا، جنگ میں تھا، تو باقی لوگوں کو بھی تو آپ نے مارا ہے، اس کو بھی مار دیتے، اس کو چھوڑا کیوں؟ تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی صلب میں دیکھا ہے، اس کی میں نے عقب میں دیکھا ہے، اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں قیامت تک ان میں جھانکا ہے۔ تو جس کی نسل میں قیامت تک کی نسلوں میں اگر کوئی مسلمان ہے پیدا ہونے والا تو میں اس کو نہیں مارتا، میری تلوار اس پہ نہیں چلتی، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہی بس وجہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کی نسل میں مسلمان تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس کی نسل آگے چلے اور وہ
مسلمان بھی اس دنیا میں جنم لے آئے، کیونکہ یہ اگر مارا گیا تو پھر وہ جنم نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس کی پھر نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یہی لاجک، یہی نظریہ، یہی قانون آئین جو ہے امام مہدی کے پاس بھی ہے، کیونکہ جیسا نظام اور قانون رائج کیا مولا علی بادشاہ نے، ویسا ہی امام حسن بادشاہ نے، ویسا ہی امام حسین بادشاہ نے، حتیٰ کہ امام مہدی بادشاہ نے بھی وہی نظام لانچ کرنا ہے اور وہی نظام لانچ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ مولا علی بادشاہ کی طرح امام مہدی بادشاہ اگر ظہور کر جائیں تو ظاہر ہے جنگیں ہوں گی، تو مخالفین آئیں گے، دشمنان آئیں گے، تو وہ لوگوں کو قتل بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے نظام عدل کو قائم کرنا ہے، تو وہ جنگیں کریں گے تو ان کے ہاتھوں سے بھی لوگ مارے جائیں گے۔ تو اب وہی طریقت، وہی سنت، وہی آئین و قانون استعمال کریں گے امام مہدی بادشاہ بھی۔ ان کے عقب میں دیکھیں گے کہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر چھوڑنا پڑے گا۔ تو پھر جو حکومت ہوگی، حکومت کی مدت ہوگی امام مہدی کی، وہ تو کافی طویل ہو جائے گی۔ وہ جو انہوں نے پھر ادھر چھوڑ کے پھر اس کی نسل آنے کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ تو آخری حجت ہوں گے، ان کے بعد تو حجت ہے نہیں، پھر قیامت برپا ہونی ہے۔ تو پھر جو انہوں نے ادھر اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، وہ ابھی پردہ غیب میں انتظار کر رہے ہیں کہ جس جس بھی انسان کے، خواہ وہ جس مذہب سے ہے، جس فقہ سے ہے، جس سلسلہ سے ہے، جس جس کے عقب میں صحیح خالص مسلمان ہے، پیدا ہونا ہے جس نے، وہ پیدا ہو لے۔ جب وہ پیدا ہو چکے گا سب کی صلب میں سے وہ باہر نکل آئیں گے مسلم، تو پھر امام مہدی بادشاہ ظہور کریں گے، تاکہ پھر جس سے بھی جنگ کریں گے اس کی عقب میں پھر کوئی مسلم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا لقب ہے امام المنتقم۔ آدم سے لے کے ان کے وقت تک جتنے بھی مخلوق خدا ہے، جس جس پر جو جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے، عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے۔ تو پھر وہ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ اب اس کی صلب میں مسلم ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ وہ جو مسلمان جس جس کی صلب میں ہے وہ آ چکے ہوں گے، وہ تب ظہور کریں گے۔ تو ابھی وہ پردہ غیبت میں ہے۔ ان کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت جو صغریٰ ہے وہ تب ہوئی تھی کہ جب وہ ظہور کیا، انہوں نے دنیا میں آئے، تو پھر جلد ہی کچھ ہی عرصے میں ان کے مخالفین، حاسدین نے ان پہ حملہ کیا، اللہ نے ان کے شر سے ان کو چھپا لیا۔ پھر ان کے والد محترم، اس زمانے کے ولی، امام، 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی شہادت ہوئی تو ان کا جنازہ پڑھانا تھا، کیونکہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، تو وہ آئے، پھر ظہور ہوا ان کا۔ تو یہ بہت بالکل مختصر تھا، جنازے کے بعد فوراً پھر وہ غیبت اختیار کر گئے۔ اور وہ جو دوسری غیبت ہوئی، یہ غیبت کبریٰ ہے، پہلے والی غیبت صغریٰ تھی۔ یہ کبریٰ اس لیے ہے کیونکہ یہ 1200 یا 1300 سال گزر چکے ہیں۔ تو دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور ہمیں ان کا معاون اور ان کا ناصر بنائے، اور ان کی معرفت عطا فرمائے۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ان کے ظہور میں کیوں تاخیر ہے۔ وہ انشاءاللہ جلد آئیں گے۔ اللہ حافظ۔